اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مانند مثال اس شخص کی سی ہے جو چلاتا ہے بسبب نہیں وہ سنتے مگر دعا یا چلانا یا پکار یا آواز۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس نہیں وہ عقل رکھتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 جو 21ویں رکوع کے اندر ہے۔ اس 21ویں رکوع میں جو بات اب تک ہم لوگ کر چکے ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل انسان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کے اندر حلال اور طیب چیزیں رکھی ہیں، اس کو کھاؤ اور پیو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہیں گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور تمہیں فحاشی کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے جو جواب دیا منافقین نے یا کفار نے وہ یہ دیا کہ ہم تو جو ہمارے آباء و اجداد نے ہم کو سکھایا ہے ہم تو اسی کی پیروی کریں گے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں آیا ہو، ہم وہ بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ تو اب یہ آیت مبارکہ آگے چلتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو مفسرین ہیں ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن شریف کی ایک مشکل آیات کے اندر سے ایک آیات ہے۔ اس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ فرید بغدادی صاحب گزرے ہیں مصر کے اندر تقریباً آج سے 80 سال پہلے۔ ان کے جو حواشے تھے وہ منتقل ہوئے ہیں چشتی صاحب، پروفیسر یوسف چشتی صاحب کے پاس، جن کو آگے کاپی کیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک جو مضاف ہے وہ محذوف ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، هنا حذف مضاف وتقدیر وَمَثَلُ الدَّاعِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مثل الذین جو درمیان میں ایک جو داعی کا مضاف ہے وہ پنا ہوا ہے، اور مثال اس داعی کی ایسی ہے جو کہ چلا رہا ہو کافرین کے سامنے، جیسے کہ چراغا چلاتا ہے بھیڑ بکریوں کے سامنے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی بھیڑ بکریاں، جس طرح بھیڑ بکریاں سمجھ پاتی اسی طرح سے جو کافرین ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیونکہ وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں اور گونگے ہیں۔ وہ داعی کون ہے؟ وہ داعی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اتباع کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ داعی آج کے دور میں وہ لوگ ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آگے جا رہے ہیں۔ تو داعی کا جو مضاف تھا یہاں پہ دینا ہے، کیونکہ آگے بات چلتی ہے جس طرح اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ہی پہلے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ مہر لگا دی ہوئی ہے، وہ کسی کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، صحابہ کرام کی بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کیونکہ بات نہیں سمجھ پاتے، وہ گونگے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں، وہ اندھے بھی ہیں۔ اب اس کی ایک اور تفسیر جو ہوئی ہے دور جدید کے اندر، جو کہ آج کل مغربی ممالک اور پاکستان میں جس کی بات چیت چل رہی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں جو علماء ہیں کہ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے عربی زبان میں دو طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں، ایک ہے تمثیل اور ایک ہے تشبیہ۔ تمثیل یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہوں تو اس کی جو مثال دیتے ہیں وہ حقیقت کی بنیاد پہ دیتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی ٹریکٹر کے بارے میں بتانا چاہے تو وہ یہ کہے گا وہ گاڑی کی طرح ہے، اس کے 4 ٹائر ہیں، اس کا گیئر بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اسٹیئرنگ بھی لگا ہوتا ہے، تو ایک حقیقت پہ مبنی مثال ہے۔ تشبیہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سینیریو پیش کرتے ہیں اور ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں اور ایک مائکرو ویو لے کے آتے ہیں اس چیز کا کہ یہ چیز اس طرح سے اس کی مانند ہے۔ یہاں پہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، بجائے کہ وہ کافرین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست موازنہ کرتے ہیں، انہوں نے بات کی ہے ایک چرواہے کی اور جو اس کے سامنے جانور ہیں۔ جانور چرواہے کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ چاہے چرواہے کا پیغام کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، اس کے اندر کتنا ہی سچ کیوں نہ ہو، لیکن جانوروں سے وبار آ رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کو نہیں ملتا۔ تو اسی طرح سے بات آگے چلتی ہے کہ پیغام وہ سمجھ نہیں پا رہے، لیکن بات کیا ہے کہ کفار جو ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟
اگر کوئی چراغا کسی جانور کو آگے لے کے جاتا ہے، اگر وہ جو جانور کسی خطرے میں، تو وہ اس کو روک لیتا ہے، اس کی آواز سے وہ رک جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے گاؤں کے اندر، شہروں میں ایسا ہوتا ہے، چراغا جا رہا ہے، اس کے پاس ایک لکڑی ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ ان کو روک لیتا ہے، لیکن آواز سنتے تو وہ رک جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر جانور تو گھوم گئے لیکن چراغے کی بات سے وہ رک جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی جانور پھنس گیا ہے، کسی گھڑے کے اندر گر گیا ہے، تو جانور پکارتا ہے، چراغے کو اس کی آواز آتی ہے، اس کو نکال لیتا ہے. اور اگر کوئی خطرہ ہے، نظر آگے کوئی کھائی ہے، تو جانور کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور وہ رک جاتے ہیں. لیکن جو کفار ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اور وہ جانوروں سے بدتر کیوں ہیں، اس کا ذکر آیت کے دوسرے حصے کے اندر آ رہا ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. ایک بات اور، الا دعاء و ندا، یہ بھی عربی زبان کے اندر ایک طریقہ ہے کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کا. دعا کا مطلب کیا ہے، کسی کو آہستہ سے کی بات سمجھانا. لیکن جب کسی کو آہستہ سے کی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ندا اپنے والیوم کو بڑھا لیتے ہیں، پکار کو بڑھا لیتے ہیں. دعا و ندا، آہستہ بھی سمجھ نہیں آ رہی اور بلند آواز سے بھی سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. اب سمن جو ہے یہ جمع ہے اسم کی، بکمن جمع ہے ابکم کی. اس کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، صحابہ کرام پیغام دے رہے ہیں، آج کل کے جو داعی ہیں وہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ شاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہدایت کا سب سے براہ راست جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آئی اور آپ نے اسے مان لیا. ہم کہتے ہیں جس کو پیغام سمجھ آتا ہے سمینا واتانا. تو براہ راست ہدایت کا یہ سب سے ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ آپ نے کوئی بات کہی اور آپ کو سمجھ آئی اور آپ نے مانی، لیکن ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. بدترین مثال ہے بکمن. اب بکمن کو آج کل کا جو جدید ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ میوٹ ہے، مطلب ان کی آواز ہی کوئی نہیں ہے. جو گونگا ہے اس کے اندر آواز نکلتی ہے. لیکن جو ہوتا کیا ہے کہ جو انسان اگر سن نہیں رہا، ان لوگوں نے کیا جرم کیا کفار نے، اور یہ خاص قسم کی کفار کی بات ہو رہی ہے کیونکہ کفار کے بھی الگ الگ بینز ہوتے ہیں. یہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی خاندان کی روایات کو، یا جنہوں نے اپنے برادری کی روایات کو، یا جنہوں نے اپنے قبیلے کی روایات کو، یا اپنے علاقے کی روایات کو، یا اپنے ملک کی روایات کو، یا اپنے پیشی کی روایات کو ترجیح دی اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے آ رہے تھے، ہم تو کھانا وہی کھائیں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے کہا ہے کہ حلال وہ ہے حرام وہ ہے. انہوں نے گائے حرام کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ کر حرام نہیں کی. انہوں نے سانڈے کو حرام کیا ہوا تھا. تو خاص کفار ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کے کہنے کے اوپر وہ چیزیں حرام کر دی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ہوئی تھی. یہ ان کفار کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اپنی روایات کے پیچھے. تو انہوں نے منع کیا ہوا تھا. اب جو بہرا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی تو وہ آگے بولے گا کیا؟ اگر دیکھتے ہیں کوئی بچہ اگر کسی پنجابی گھرانے کے اندر پیدا ہوگا تو اس کو پنجابی بولنا آ جاتی ہے کیونکہ وہ سنتا ہے. اسی طرح کوئی اگر بنگلہ دیش میں پیدا ہوا تو وہ بنگالی بولنا شروع کر دے، وہ بچہ سنتا ہے، لیکن جو سن نہیں رہا وہ بولے گا کیا؟ اسی طرح وہ استاد جانتے ہیں کہ کلاس میں جس بچے کا دھیان نہیں ہوتا تو وہ نہ وہ سنتا ہے نہ وہ سوال کرتا ہے. اسی وجہ سے نے فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بات فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آتی تھی، منافقین بھی شامل ہوتے تھے. راعنا کا انہوں نے مطلب تبدیل کر دیا اور وہ بات کے اس کو کہا کہ یہ نہ کہیں بلکہ آپ کہیں کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم برائے مہربانی سے دہرا دیجیے آپ. لیکن حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ واسمعوا، غور سے بات سنو، کہ تمہیں یہ کہنے کی ضروری نہ پیش ہے. اگر آپ کو غور سے بات سنیں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بات دہرانی نہیں پڑتی اور آپ کو وہ بات براہ راست سمجھ آ جاتی ہے. تو جو انسان غور سے سنتا ہے وہ آگے بات بھی پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی آگے دیتا ہے، اور یہ اس طرح چلتی ہے. دوسری بات جو ایک انتہائی باریک ہے، امی فہم لا یعقلون، اندھے بھی ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ قرآن شریف کے اندر دو قسم کی آیات آتی ہیں. ایک ہے آیت الخلق یا آیت القوم، یہ اسے کہتے ہیں آیت آف کریشن، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا جو چیزیں بنائی ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، اللہ تعالیٰ نے دریا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ستارے چاند بنائے، اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی بنائی. کشتی کا ذکر اس لیے کیا ہے پچھلے رکوع کے اندر کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ جو انسان کو عقل دی اس سے بناتے ہیں وہ کچھ الگ نشانیوں میں، جہاز، ریل گاڑی، جو بھی کچھ بنا.
اور دوسری جو آیت آتی ہے اسے کہتے ہیں آیت آف ریولیوشن، جس میں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے، ساری توحید اسی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اس میں ہدایت ہوتی ہے، انسان وہ سیکھتا ہے۔ لیکن جو انسان اندھا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اب ہوا کیا، جو بہرے اور جو گونگے ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، جو تھی آپ کی سمجھانے والی آیات اس سے وہ فارغ ہو گئے۔ اب جو آیات افاقی اور جو آیات انفسی آتی ہیں، وہ جو اندھا اس کو وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو دونوں طریقے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ہیں وہ گونگے بہرے اور اندھوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، پس وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ جو 20واں رکوع تھا وہ بات چل رہی تھی لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور وہ قومیں جو عقل رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام دے رہے ہیں، صحابہ کرام ان کو سمجھا رہے ہیں، آج کے دائی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ اپنی خاندانی روایات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس بات کو ہم لوگ لے کے آتے ہیں آج کے دور کے اوپر۔ بہت سی شادیاں ہمارے مسلمان قوم کے اندر ہو رہی ہیں اس طرح سے کہ جس میں بے انتہا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، چاہے ان کو ادھار ہی لینا پڑ جائے، جس میں ناچ گانا ہو رہا ہے، چاہے ان کو کوئی سمجھائے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے، چاہے ان کو کوئی کتنا بھی سمجھائے۔ بہت سے کاروبار اس طرح کے چل رہے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی مسلمانوں کے اندر، جس میں سود کسی طرح سے شامل ہوا ہوا ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے خاندانی سے چل رہے ہیں، سود پہ ہمارا سارا کاروبار ہے، لیکن ہم ہر نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار کر لیتے ہیں، ہم ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، ہم 10 لوگوں کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیں گے۔ اپنی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے راستے پہ نہ چلو اور وہ تمہیں بھگا رہا ہے، وہ اسی طرح سے بھگا رہا ہے۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہودیوں نے تباہ کر دیا، ہم تو بڑے اچھے کاروبار کرنے والے تھے لیکن جو یہودیوں نے انہوں نے بھلا دیا، پھسلا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جس قوم پہ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کر دی اور ڈال دی، وہ کیسے کسی مسلمان قوم کو بھگا سکتی ہے؟ وہ صرف اسی حالت میں مسلمان قوم کو بھگا سکتی ہے جب وہ مسلمان قوم اس سے بھی گر جائے نیچے اخلاق کے اندر۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اخلاق یہودیوں سے زیادہ گرا ہوا ہے۔ وہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے، وہ چوری نہیں کرتے کھانے کی چیزوں کے اندر، وہ کم نہیں تولتے، وہ اربوں کی جائیداد پہ تو قبضہ کریں لیکن عموماً وہ اپنی بھائیوں کی جائیدادوں پہ قبضہ نہیں کرتے۔ تو جب ہمارا اخلاق ان سے زیادہ گر گیا ہے تو ہم کو وہی لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذلت تھوپ دی لوگوں کے اوپر۔ تو ہم اس ٹاپک پہ دوبارہ آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی روایات، خاندانی روایات، علاقے کی روایات، قوم کی روایت کی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی قوم اس میں حد سے تجاوز کر جائے اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائے چیزوں کے اندر تو وہ تباہی ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے کھانے کے بارے میں کہی بات، اور آج ہم لوگ کس طرح کی شادیاں کر رہے ہیں، کس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں، کس طرح کے دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ بہت سے علماء کرام یہاں پہ پاکستان میں ایسے جنہیں پتہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کی جو سمجھ ہے، سوچ ہے، وہ غلط ہے، لیکن وہ صرف اپنے مسلک کو لے کے آگے جانے کے لیے چلی جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم لوگوں کو، ان کو سمجھ جائے اور ہم کسی راستے پہ جانے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔